اچھا، یہ بھی بڑا آپ نے ابھی ایتھیزم کا ذکر کیا، الحاد کا، یا آپ اسے دہریت کہہ لیں، جو بھی آپ نام دیں. یہ اس وقت ظاہر ہے کہ ایک ہاٹ ٹاپک کہہ لیں، لوگوں کے ذہنوں میں اس سے بہت زیادہ سوالات ہیں. مجھ سے خاص طور پہ ینگسٹرز، شاید ہی کوئی دن گزرتا ہو جب کوئی بچہ یا کوئی بچی، یہ جب میں بچہ بچی کہہ رہا ہوں تو 18 سے 25 کے درمیان کی جو عمر ہے، جس وقت آپ کے ہارمونز بھی جب مار رہے ہیں، آپ کو سوالات بھی بہت سارے پیدا ہو رہے ہیں، آپ کے اندر ایک باغیانہ اپروچ بھی ہے. اس وقت آپ صرف بائک پہ ہی ون ویلنگ نہیں کرتے، آپ کے ہر طرح سے باغیانہ. تو وہ ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں، ان کے بہت سارے الحاد سے متعلق سوالات ہوتے ہیں. ایک چیز جو میں نے خود پرسنل لیول پر نوٹ کی ان ملحدین سے گفتگو کر کے، کہ اصل معاملہ خدا کے انکار کا نہیں، اصل معاملہ مذہب کے خدا کے انکار کا یا دین کے خدا کے انکار کا. وجہ کیا ہے؟ انہیں اس بات سے غرض نہیں ہے کہ کوئی ایک قوت ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، ٹھیک ہے، یا کائنات چل رہی ہے، لیکن مسئلہ اس بات سے ہے کہ وہ ذات ان کے اعمال کا حساب بھی رکھے گی اور ان سے جو ہے نا وہ حساب کتاب بھی لے گی. تو اصل انکار روز آخرت کا ہے، جو آپ کا موضوع ہے، جو آپ کا سبجیکٹ آف ایکسپرٹیز ہے، لیکن وہ اس کو نہ ماننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کو نہ مانے. اسی لیے چاہے وہ البرٹ آئنسٹائن ہو، پرسنل گاڈ کو تو نہیں مانتے، لیکن ویسے گاڈ کے تصور کو کہ بھئی کسی نے بنایا ہے وہ مانتے. ایسے ہی بہت سارے، چاہے وہ آپ کے مشیو کاکو ہوں اور اس طریقے سے جو دیگر اس وقت کے لوگ موجود ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بھئی کوئی ہستی تو ہے، کہ وہ جو کہتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا. یہ تو مان لیں گے، لیکن وہ یہ اس بات کا بھی حساب لے گا کہ بھئی آپ کس کے ساتھ سو رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا عمل کر رہے ہیں. اس بات کو وہ ہضم نہیں کر پاتے اور اپنے اوپر وہ نہیں لگا پاتے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے آخرت کے موضوع کو جو ہے نا بیس بنایا ہے، تو کیا یہ وجہ تھی، کیا وجہ تھی کہ اسی کو آپ نے اس پورے تھیم کا، پوری تمام کتابوں کا مین تھیم رکھا؟ جی بالکل درست فرما رہے ہیں آپ کہ خدا کے وجود کو تو کسی نہ کسی درجے میں گوارا کیا جا سکتا ہے، جدید انسان کر لیتا ہے، چاہے وہ محرک اول کے طور پہ ہو، چاہے وہ مسٹرسزم کا وہ سریانی خدا ہو جو کائنات میں سرائیت کیے ہوئے ہے اور کائنات اس کا ظہور ہے، اور کوانٹم فزکس کے ذریعے سے لوگ اس کو کچھ اسٹیبلش کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. پرابلم ابراہیمی مذہب کے خدا سے ہوتی ہے، جو روز آخرت کا ایک کلیئر کٹ تصور دیتا ہے، انسان کو جواب دہ بناتا ہے. دیکھیے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو دور جدید ہے، اس میں سب سے بڑی قدر جو ہے وہ فریڈم بن گئی ہے. انسانی تاریخ میں اس سے پہلے خدا سب سے بڑی قدر تھا، اب آزادی سب سے بڑی قدر بن گئی ہے. تو انسان اپنے آپ کو خدا کے سامنے جواب دہ محسوس نہیں کرتا. دوسرا یہ کہ دنیا بڑی حسین ہو گئی ہے، یعنی وہ نعمتیں جو کبھی بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں تھی، آج کل میرے اور آپ جیسے عام لوگوں کی دسترس میں بھی ہیں، صحیح. اور بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ. یہ ان کے لیے بھی ناقابل تصور تھی. ظاہر بات ہے آپ انگلینڈ سے یہاں چند گھنٹے میں آ گئے، آپ تصور کیجئے کہ یہ چیز کتنی بعید از قیاس تھی زمانہ قدیم میں. تو یہ جو نعمتیں ہیں، یہ جو سہولتیں ہیں، انہوں نے انسان کا یہ ذہن بنایا ہے کہ میں جواب دہ نہیں ہوں. پھر ظاہر ہے کہ مذہب کچھ بھی ہو، کچھ پابندیاں تو لگاتا ہے نا. اب یہ جناب زنا ہے، جوانی میں اس میں بڑی کشش ہے. اسی طریقے سے آزاد جنسی تعلق کے ساتھ یہ جو شراب نوشی ہے، یہ بڑی کشش ہے اس کے اندر. جوا ہے، اس کے اندر بڑی کشش ہے ان چیزوں کے اندر. تو یہ جو جدید عیاشی کا ذہن ہے اور زندگی کو انجوائے کرنے کا ذہن ہے، یہ قید کو قبول نہیں کرتا. تو یہ ایک بہت اہم وجہ، کئی وجوہات اور بھی ہیں، لیکن یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہاں سے وہ بچنا چاہتے ہیں. اور اگر وہ خدا کو مانتے بھی ہیں تو اس طرح مانتے ہیں، یا آخرت کو مانتے بھی ہیں کہ بھئی ہم انسانیت کی چونکہ قدر کرنے والے لوگ ہیں، انسانوں کے سارے حقوق پورے کرنے کے ہم قائل ہیں، اتنے قائل ہیں کہ ہم جنس پرستی کے بھی قائل ہیں. صحیح بات ہے. تو ہم یہ امید کرتے ہیں، بلکہ یقین رکھتے ہیں کہ خدا کے پاس پہنچیں گے تو وہاں بھی وہ اچھا ہی کرے گا ہمارے ساتھ. تو یہ وہ من چاہا ہے، من چاہا ہے، ایک ٹیلر میڈ گاڈ. جیسے ہم کسی درزی کے پاس جا کر کہیں کہ بھئی آستین ایسی رکھنا اور جیب یہاں لگانا، تو وہ اس طریقے سے چاہتے ہیں کہ خدا جو ہے نا وہ ان کی مرضی کے مطابق ڈیزائن ہو. یعنی میں اس کو ایسے بیان کرتا ہوں کہ وہ خود خدا بن گئے. یہ کہا ہے نا قرآن مجید نے، کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ. تو یعنی یہ وہ اسی چیز کا جو ہے نا ایک عکس ہے. اور آخرت کا انکار ایک مسلمان کے لیے تو امپاسبل ہو جاتا ہے. یعنی میرے خیال سے قرآن مجید کا شاید ہی کوئی صفحہ ایسا ہو کہ جہاں پر آخرت کا
کوئی نہ کوئی حوالہ. یہ بنیادی مقدمہ ہے, بنیادی مقدمہ, یعنی اس کے بغیر خدا کا جو تصور ہے وہ بے معنی ہے. بے معنی ہے. اس لیے کہ جب بھئی خدا اصل میں معاملہ کب کرے گا سامنے آ کے, اس دنیا میں تو غیب کا پردہ پڑا, آخرت کے دن وہ سامنے آئے گا, سارے پردے اٹھائے گا. تو اس کا کوئی ریشنل ریزننگ آپ کے پاس موجود ہے, کوئی مقدمہ موجود ہے؟ جیسے ہم خدا کے وجود کے بارے میں بہت سارے معاملات پیش کرتے ہیں کہ بھئی یہ دلیل ہے, یہ دلیل ہے, تو اس کا آخرت کے متعلق کہ ایک شخص کہہ رہا ہے بھئی میں تو آخرت کو نہیں مانتا, ٹھیک ہے, خدا ہو سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا, یا خدا ہے لیکن آخرت ہے, یہ بات نہیں سمجھ آتی. آئی ڈونٹ بلیو ان پرسنل گاڈ. تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ دیکھیے, آخرت کا انکار کرنا ایسا ہی ہے کہ میں اپنے اندرونی وجود کا جو اصل وجود ہے اس کا انکار کروں, اس لیے کہ میں کیا ہوں, میں یہ جسم نہیں ہوں, یہ تو 10 برس میں پورا جسم بدل جاتا ہے. میں وہ ہوں جس کے اندر خیر و شر کا تصور ہے, آپ وہ ہیں جس کے اندر ضمیر کی عدالت لگی ہوئی ہے, ہم دونوں وہ ہیں جن کے اندر ذوق جمال ہے, ہم سب انسان وہ ہیں جن کے اندر ابدی زندگی کی خواہش ہے, جو مرنا نہیں چاہتے. اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ لوگ اپنی ڈیڈ باڈی کو محفوظ کرواتے ہیں اور اپنی سمجھیے کہ ابدی زندگی کی خواہش لے کے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہ انسانی فطرت کی سب سے بڑی پکار ہے کہ اسے نہ صرف یہ کہ ابدی زندگی ملے, بلکہ وہاں پر دل پسند عیش ملے, اسے اپنے پسند کی جو ہے وہ زندگی, حسین خوبصورت زندگی گزارے. تو اگر یہ انسان ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی انسان ہے, تو پھر ان تقاضوں کی ہم جانتے ہیں تکمیل اس دنیا میں ممکن نہیں ہے. انسان کوشش کرتا ہے, اس دنیا کو اس نے جنت بنانے کی کوشش کی ہے, لیکن یہاں پر ہٹلر جیسے لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے کروڑوں لوگوں کو گویا کہ ان کی موت کا سبب بنے. اب وہیں سے پھر اگلا مسئلہ آتا ہے کہ بھئی ہم تو ایک طرف یہ ہے کہ ریوارڈ کا, پنشمنٹ کا ایسا تصور رکھتے ہیں کہ عدالت کے بغیر ہم جی نہیں سکتے. ہمارا اسکولنگ کا نظام ہو, ہمارا پروموشن کا نظام ہو, ہماری پوری زندگی ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, ہمارا پورا سسٹم اسی کے اوپر بیس کرتا ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ عدل کامل ممکن نہیں ہے. ایسا ہی ہے. ایک قاتل جو اس دنیا میں کسی کو قتل کر دیتا ہے, اس کو آپ زیادہ سے زیادہ پھانسی پہ چڑھا دیں گے نا, لیکن جو قتل ہوا ہے اس کی بیوی بچوں, خاص طور پہ بچوں کا جو باپ چھنا ہے, اس نقصان کا ازالہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور پھر ہو سکتا ہے قاتل کی عمر کوئی 80 سال کی ہو اور وہ جو قتل ہوا ہے وہ 20 سال کا, 25 سال کا ہو, شادی ہوئی ہو, بچے یتیم ہو گئے, سب. واقعی تو یہ انصاف کا تصور نہیں ہے. نہیں, عدل کامل کا یہاں تصور ہے, یہاں خواہش ہے, خارج میں ممکن نہیں ہے. اچھا, ہم کوئی خواہش ایسی کرتے بھی نہیں ریحان بھائی, اگر اس بات پہ ہم غور کریں کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں تو بڑی بڑی چیزیں مانگتے ہیں. لوگ بڑے بنگلے بھی مانگتے ہیں, اچھی جاب بھی مانگتے ہیں, اولاد بھی مانگتے ہیں, ہر نعمت مانگتے ہیں, لیکن مانگتے وہی ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں حاصل ہونا ممکن ہے. اس لیے کہ ہم بہت اچھی طرح یہ بات سمجھتے ہیں کہ اصل زندگی تو آنے والی ہے. یعنی صرف بات یہ ہے کہ چونکہ وہاں کی کامیابی کے لیے وہ جو مسئلہ ہے, اپنے اوپر کچھ پابندیاں لگانی پڑیں گی, تو ہم وہ نہیں کرنا چاہتے. تو یہ بنیادی آرگومنٹ. اگر یہ نہ ہوتا کہ کوئی دنیا آنے والی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ایک لامحدود زندگی ہے جہاں پر ان ساری چیزوں, یعنی یہ خواہش کرنا, یعنی ہم کبھی یہ خواہش نہیں کر رہے کہ اللہ میاں 2 اور 2 کل سے 5 ہو جائیں, ہم نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے 2 4 ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں دعا کر رہے کہ اللہ تعالیٰ کل سے گریوٹی نیچے نہ کھینچے, اوپر کھینچنے لگے. ہم نہیں کر رہے. ہم نے ایک چیز دریافت کی, ہم اس پہ مطمئن ہے کہ بھئی یہ یوں ہی کام کرتا ہے, لیکن ہم خود یہ چاہتے ہیں کہ ہم لازوال ہوں, حالانکہ ہمیں پتہ ہے, ہمارا مشاہدہ بتا رہا ہے کہ بھئی موت آنی ہے, ٹھیک ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں ہم جوان رہیں, ہم پہ بڑھاپے کی جو کمیاں نہ ہو, ہمارا حسن نہ گھٹے, ہماری طاقت نہ جائے. یہ ناممکن کو ہم کیوں چاہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی طلب اندر ہے, وہ دیکھ کے آئے ہیں. اچھا, پھر قرآن مجید یہاں سے شروع کرتا ہے, اس کے بعد تو استدلال ہے قرآن مجید کا. مثال کے طور پر قرآن مجید توجہ دلاتا ہے, انفس و آفاق کی نشانیوں پر تم غور کرو, اور پھر جو ربوبیت کے یہاں آثار ہیں, تو اس کو میں سادہ مثال سے یوں سمجھاؤں کہ ہم جب کسی شخص کو ہائر کرتے ہیں, اس کو ہم تنخواہ دیتے ہیں, اس کو ہم گاڑی دیتے ہیں, اس کو ہم گھر دیتے ہیں, اس کو ٹیلی فون دیتے ہیں, ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, تو اس کو ہم جواب دہ بناتے ہیں یا نہیں بناتے ہیں؟ اچھا, ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں کوئی فری لنچ نہیں ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو جتنی بڑی نعمت ہے وہ اتنی ہی زیادہ کثرت سے ہے. سانس, اس کے بغیر 1 سیکنڈ میں مر جائیں, پانی, دھوپ, ہوا, رشتے ناتے, ہمارا وجود, ہمارے, یعنی ایک انبار ہے نعمتوں کا.
یعنی یہ لیکچر کافی نہیں ہے، یہ گفتگو کافی نہیں ہے، جیسی ہزاروں گفتگو بھی میں کرتا رہوں تو نعمتوں کا انبار وہ زیر بحث نہیں آ سکتا پوری طرح. تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو تمہیں ایسے چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، پرسش کریں گے کہ بھئی جس طرح تم اپنے ملازم کی پرسش کرتے ہو کہ تمہیں نعمتیں دی تھیں تو جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ پوری کی یا نہیں کی. پھر قرآن مجید ایک تیسرے پہلو سے آتا ہے کہ بھئی تمہیں اس میں پرابلم کیا لگتا ہے؟ کیا یہ لگتا ہے کہ کوئی مشکل کام ہے؟ تم غور کرو، تم نہیں تھے، تم عدم تھے، ہم نے تمہیں وہاں سے تو پیدا کر دیا، تو کیا ان ہڈیوں سے زندہ نہیں کر سکتے؟ ہم نے پوری کائنات بنا دی، تمہیں نہیں پیدا کر سکتے. جس سیارے پہ تم رہتے ہو 4 ارب سال پہلے دہکتا ہوا جہنم تھا، اس کو ہم نے جنت ارضی بنا دیا، تو جنت فردوس نہیں بنا سکتے ہم؟ پھر قرآن مجید پیش کرتا ہے کہ دیکھو تم اب سامنے دیکھتے ہو کہ زمین مردہ پڑی ہوتی ہے، ہم بارش برساتے ہیں زندہ ہو جاتی ہے، ہمارا عام مشاہدہ ہے. تم دیکھتے ہو کہ سورج چاند تارے غروب ہوتے ہیں پھر دوبارہ طلوع ہو جاتے ہیں. تم دیکھتے ہو کہ روزانہ تم شام میں سوتے ہو، صبح بیدار ہو جاتے ہو. تو زندگی اور موت کا ایک سلسلہ تو آلریڈی یہاں پہ چل رہا ہے، تمثیل کی شکل میں چل رہا ہے. تو ہم جس خدا نے یہ عظیم سسٹم بنا رکھا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کر دے؟ صحیح بات. یہ تیسرا پہلو ہے. چوتھا پہلو قرآن مجید یہ توجہ دلاتا ہے کہ بھئی تمہارا معاملہ یہ ہے، تم ایک جس طرح آپ تشریف لائے ہیں، یہ انٹرویو لے رہے ہیں، اس کا ایک مقصد ہے نا. بالکل. یعنی اتنے آپ نے وقت دے کے انٹرویو کے لیے سیٹ اپ بنایا ہے، موبائل لگایا ہے، مائک لگایا ہے اور ریکارڈ ہو رہا ہے. ہم اس دنیا میں کچھ بھی بلا مقصد نہیں کرتے. ایک کارخانہ لگاتے ہیں، ایک فیکٹری لگاتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی مقصد نہ ہو. اور پھر وہ کہتے ہیں ذرا کائنات میں نظر ڈالو، جو یہاں پر نعمت، قدرت، جو حکمت نظر آتی ہے تم غور کرو. اتنا بڑا سسٹم بلا مقصد کوئی لگا سکتا ہے؟ کوئی وجہ ہے، کوئی ریزن ہے سوائے اس کے کہ پھر قرآن مجید سمجھاتا ہے کہ یہ جوڑا ہے جس کا جوڑا آگے آ رہا ہے. یعنی جس طرح مرد عورت ایک جوڑا ہے، صبح و شام ایک جوڑا ہے، دن رات ایک جوڑا ہے، زمین آسمان ایک جوڑا ہے. تو یہ جوڑے کا یہ جز امتحان کا ہے جو تمہارا بھی تصور ہے. امتحان کے ساتھ تم جانتے ہو کہ جزا لازمن ہے، تو وہ آگے آ رہا ہے. پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ اچھا تمہیں یہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی چیز مسئلہ ہے، ہم ذرا نظر اٹھاؤ تمہاری آنکھوں سے دکھاتے ہیں. جوڑے 2 طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک مرد عورت کا جوڑا، دونوں ساتھ ہوتے ہیں. جوڑوں کی ایک دوسری قسم بھی ہوتی ہے جہاں پر ایک چیز ایک وقت میں آتی ہے، دوسرے وقت میں آتی ہے. یعنی اس وقت یہاں پر رات ہو رہی ہے، دنیا میں صبح بھی ہو رہی ہوگی کہیں پہ، تو گریجولی دن اور رات کا سلسلہ آتا ہے. تو اس وقت ہم تصور نہیں کر سکتے کہ فرض کر لیں کوئی شخص ساری زندگی اس نے رات میں گزاری ہے، وہ دن کا تصور نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو تم اس دنیا میں رہ کے آخرت کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن وہ گریجولی آ رہی ہے. جس طرح ایک حاملہ عورت جنتی ہے، وہ جنتی ہے اور پھر اس کے نتیجے میں ایک دنیا بدل جاتی ہے. تو اسی طریقے سے یہ دنیا بھی بدل جائے گی. تو یہ جوڑا کس نوعیت کا؟ گریجولی آئے گا وہ، اور دنیا اپنے آخر میں پہنچے گی اور پھر دنیا سے نئی دنیا وجود میں آئے گی. اور پھر یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد آخری چیز جو قرآن مجید جو آخری درجے میں بیان کرتا ہے وہ یہ کہ یہ قیامت تو ہم رسولوں کے ذریعے سے برپا کر کے دکھاتے رہتے ہیں. اور آخری دفعہ سرزمین عرب میں برپا کی. جو لوگ مارے جا رہے تھے، پٹ رہے تھے، جن کے لیے جینا مشکل ہو گیا تھا، ہم نے ان سے اس حالت میں یہ وعدہ کیا کہ تمہیں زمین کا بادشاہ بنائیں گے، حکمران بنائیں گے، اور ربع سردی میں کر کے دکھا دیا. دنیا کی سول سپر پاور بنا دی. اور جو وقت کے فرائین تھے، جو سردار تھے، متکبرین تھے، جو ظلم کر رہے تھے، ان کو ختم کر دیا، ان کی جڑ کاٹ دی گئی. تو یہ اس سے پہلے بھی بار بار کرتے رہے، لیکن آخری دفعہ یہ کیا ہے تو تاریخ کے ریکارڈ میں اسے محفوظ کر کے پیشگوئی اس سمے دی. یہ سب پیشگوئی کے اسلوب میں ہوا ہے. پہلے بتا دیا تھا کیا کرنے جا رہے ہیں اور پھر وہ کر کے دکھایا ہے. اس کے بعد کیا چیز ہے جس کا تم انکار کرو گے؟ یعنی اپنی آنکھوں سے بھی تم دے سکتے ہو تاریخ کے صفات کے دینونت سزا جزا برپا ہوئی ہے. اپنی فطرت سے پوچھ لو، انفس و آفاق کی نشانیوں سے پوچھ لو، ہر چیز تمہیں یہ بتائے گی کہ یہ حق ہے. البتہ ایک چیز ہے، اس پورے امتحان میں بنیادی ایشو یہ ہے کہ یہاں غیب کا پردہ ہم کبھی نہیں اٹھاتے. تم یہ چاہتے ہو کہ اپنی آنکھوں سے ہم کر کے دکھائیں، تو پھر معاف کرنا آپ یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ امتحان ختم کر دیں. سمجھ سکتے ہو، دیکھ نہیں سکتے. اور دیکھیے جدید طریقہ استدلال ہے، یہ جو ہائزنبرگ کا تجربہ ہوا تھا پچھلی صدی میں، انڈائریکٹ ایویڈنس اس وقت پوری طریقے سے سائنٹیفک ایویڈنس بن چکا ہے. تو یہ جو قرآن مجید کا طریقہ استدلال ہی انڈائریکٹ ہے، یہ اسٹیبلش طریقہ. ایوولوشن کسی بنیاد پہ تو پیش کرتے ہیں، آپ کے جو نامعلوم سے انسین سے سین کی طرف، سین سے انسین کی طرف. آپ جو اس وقت میکرو ورلڈ ہے اور مائکرو ورلڈ ہے،
جیمس ویب جو گئی ہے تو وہ آپ کا کیا خیال ہے وہ حال کو دیکھ رہی ہے؟ وہ تو 14 ارب سال پہلے کیا ہوا تھا، 13 ارب سال پہلے کیا ہوا تھا. آپ جو ماضی میں دیکھتے ہیں ایولیوشن کی شکل میں، اس میں سے ہر چیز جو ہے یہ بتاتی ہے کہ انڈائریکٹ ایویڈنس کو بھی لوگوں نے ایویڈنس مان لیا ہے. جب مان لیا ہے تو اس کے انکار کی کیا وجہ باقی رہی ہے؟ تو یہ قرآن مجید کا طریقہ استدلال ہے. یہ جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ بھائی چونکہ سائنس کا دور دورہ ہے، اب ہم کچھ زیادہ عقل مند ہو گئے ہیں، ریشنل ہو گئے ہیں، تو مذہب جو ہے نا وہ اپنی موت کی جانب جا رہا ہے اور مذہب ختم ہو جائے گا. میں جانتا ہوں کہ وہ غالباً نیچے کا آپ نے ذکر کیا تو گاڈ از ڈیڈ آلدو ہی از ڈیڈ ناؤ.